الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقروا ما تيسر منه. محترم حضرات، آج کے بیان کا جو لب لباب اور موضوع قبل از وقت اگر متعین کیا جائے تو علوم قرآن کی نشت اور اس کے تطورات قرار دیے جا سکتے ہیں، چونکہ قرآن سے متعلق جو علوم محدثین ائمہ کرام نے بیان فرمایا ہے، اس کو ہر دور میں سب سے زیادہ اعتناء اور توجہ کا مرکز قرار دیا گیا ہے. لہذا ہر اہل علم اور خاصتاً وہ لوگ جو علوم شرعیہ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا مطمع نظر اور نصب العین رہا ہے کہ کلام اللہ کے علوم، اس کی جو وسعت ہے، اس کی باریکی اور دقت ہے، اس کی بلندی اور اس کی جو گہرائی ہے، ہر پر مکمل استیعاب اور مکمل معلومات جمع کیے جائیں. اور یہ اوائل میں ہی اس بات کو بڑی گہرائی و گہرائی سے ائمہ کرام نے اس پر بحث کر رکھی ہے. ہم چونکہ ان کے طالب علم ہیں، ان علوم کے طالب علم ہیں اور ان ائمہ کرام کے بھی طالب علم ہیں جنہوں نے ہمیں یہ علوم بآسانی ہمیں فراہم فرمایا. ان کا رحم و کرم ہے اللہ جل جلالہ کا کہ ان کے تھرو ہم تک یہ علوم کافی وسعت کے ساتھ، کافی باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے. جب یہ معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ جل جلالہ کا وہ معجزہ خالدہ ہے جس کو علمی تقدم اور علمی ترقیات اور سائنسی ایڈوانسمنٹ نے اس میں سوائے مزید اعجاز علمی میں رسوخ کیا اور کچھ نہیں کیا ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ سائنسی ترقیات نے، سائنسی ایجادات نے اور سائنسی تحقیقات نے، جس کو تقدم علمی سے تعبیر کیا ہوں، تقدم علمی نے اپنی تمام مباحث، تمام تحقیقات اور تمام توجہات جو دنیاوی علوم پہ ڈالا ہے، تو ان تمام توجہات کی وجہ سے قرآن کے علوم میں اعجاز اور معجزات خالدہ کے مزید استحکام کیا ہے اور اس میں مزید رسوخ پیدا کیا ہے.
یہی وہ قرآن ہے جو اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ انسانیت کو ضلالت سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل جلالہ کا صلاۃ و سلام ہو کہ انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو، جو کہ خالص عرب تھے، ان کو ان کے سلیقے میں سمجھایا۔ آج جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کوئی التباس ہوتا، مفہوم کے سمجھنے میں الجھن پیدا ہوتی، تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ یہی وہ عمل ہے ان کا جو آج ہم قرآن شریف کے مفہوم و معانی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال یہاں ایک دی جا رہی ہے کہ جو وہ حدیث جس کی روایت شیخان نے کی ہے اور دونوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ انعام کے 82 نمبر کی آیت، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، معنی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیے۔ تو یہاں پر ظلم کا جو لفظ آیا تو یہ بات صحابہ کرام پر گراں گزری اور وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ وَأَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ، ہم میں کون ایسا شخص ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، إِنَّهُ لَيْسَ الَّذِي تَعْنُونَ، یہ مفہوم نہیں ہے جو تم مفہوم لے رہے ہو۔ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ عبد صالح نے کیا فرمایا؟ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ إِنَّمَا هُوَ شرک، اس سے مراد وہ شرک ہے، یعنی معنی مفہوم یہ ہوا کہ اوپر جو سورہ انعام کی جو آیت میں فرمایا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم سے مراد وہ شرک ہے، اور یہ دوسری آیت کہ شرک ظلم کے مترادف یہاں مراد لیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور اس کے بارے میں اشارہ کیا کہ عبد صالح نے فرمایا۔ یہ کون ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ دیکھا آپ نے یہاں التباس ذرا سا پیدا ہوا تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس کا مفہوم پوچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تشریح فرمایا کرتے تھے، اس کی تفسیر کیا کرتے تھے۔ چلتے ہیں آگے، روایت جو عقبہ بن عامر سے روایت ہے اور مسلم نے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کہتے ہوئے سنا۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو علی المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيِ۔ یہ تو سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 6، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تم تیاری کرو جتنی تمہاری طاقت ہو قوت کی، اپنی طاقت بھر اپنی قوت کا اہتمام کرو، اس کی تیاری کرو۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی قوت کی، الا ان القوة الرمی، یاد رکھو کہ قوت جو ہے وہ تیر اندازی ہے۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح فرمائی، خطبے کے دوران یا ممبر پر فرمایا۔ آگے بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام حریص تھے، لالچی میں تھے، اس چیز کے لالچی تھے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حاصل کر لیں، اس کو حفظ کر لیں اور اس کو سمجھ لیں، یہ اپنے لیے شرف سمجھتے تھے۔ اس کے بارے میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کان الرجل منا اذا قرأ البقرہ وآل عمران جد فینا ای عظما۔ ترجمہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں کوئی سورہ بقرہ اور آل عمران سیکھ لیتا تو ہم میں اس کی عظمت کی ہوتی تھی، اس کی تعریف اور اس کی جو ہے عظمت اور اس کی جو ہے اہتمام، اس کے احترام ہوتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا وہ حرص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف اور علوم قرآن سیکھنے، سمجھنے، حفظ کرنے اور اس کا اہتمام کرتے تھے، اور انہیں اپنا شان محسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام اس بات کے بھی حریص تھے کہ جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرتے اور جو احکام ہیں اس کے اوپر واقف ہوتے اور اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرتے۔ اس کے بارے میں ہے ابو عبد الرحمن السلمی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا۔ ترجمہ ہے ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا وہ لوگ جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا، جیسے عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان لوگوں کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات سیکھ لیتے تھے تو اس سے آگے مت بڑھتے تھے، یہاں تک کہ وہ یہ بات سیکھ لیتے تھے کہ اس میں کیا علم ہے اور اس کا عمل کیا ہے۔ علم عمل دونوں سیکھ لیتے تب آگے بڑھتے تھے، اور وہ کہتے تھے، وہ لوگ فرماتے تھے ہم نے قرآن علم عمل دونوں ساتھ ساتھ سیکھا۔ فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے قرآن، علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ سعادت نصیب فرمائے جو ہمارے بزرگوں کو میں رہی ہے، آمین۔ آگے چند باتیں کتابت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ یہ تو بات معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں قرآن شریف کے علاوہ احادیث کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرنے سے منع فرمایا کہ لکھنا ہو تو صرف قرآن لکھو، سیکھنا ہو تو صرف قرآن سیکھو۔ جب یہ صحابہ کرام میں رچ بس گیا، قرآن کا انداز انہیں سمجھ میں آنے لگا، قرآن کا اسلوب سمجھ میں آنے لگا، قرآن کی آیات یاد ہو گئی، تب انہوں نے ایجاد دی کہ اب حدیث لکھو۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کے سوا کچھ بھی لکھنے سے کی اجازت نہیں دی۔ اس بات کا خوف خشیہ تھی کہ قرآن اور بغیر قرآن میں التباس پیدا نہ ہو جائے، لہذا پہلے قرآن کی طبیعت، قرآن کے اسلوب، قرآن کا انداز، وہی الہی منزل من اللہ اور وہی غیر مطلوع میں تمیز کرنے کا انہیں یہ سلیقہ پیدا ہو جائے، تب انہوں نے ایجاد دی۔ اس کے بارے میں جب یہ موضوع آیا تو اس کے بارے میں چند باتیں بیان کر دوں۔
مسلم نے روایت کی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے، کیا فرمایا؟ لا تکتبوا عنی من کتب عنی غیر القرآن فلیمحو وحدثوا عنی ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار۔ میری طرف سے کچھ نہ لکھو، یعنی میرے بیان کردہ کچھ بھی مت لکھو، اور جس نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے تو اسے مٹا دو۔ جس نے قرآن شریف کے علاوہ کچھ لکھا ہے تو اسے مٹا دو۔ آگے فرماتے حدثوا عنی ولا حرج، میری بات جو میں نے بیان کیا ہے اس کو لکھنے کے بجائے بیان دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں صرف لکھنے سے منع کیا ہوں لیکن بیان کرنے سے منع نہیں کیا ہوں۔ جو بھی بات مجھ سے سنو دوسرے صحابہ تک پہنچاؤ۔ یاد رکھنا بات پہنچانے میں کذب کا احتمال ہو سکتا ہے، لہذا یہ یاد رکھو جس نے میری طرف سے جان بوجھ کر کے کوئی جھوٹی بات گڑھی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ حدیث ہے جو مسلم شریف میں ہے اور اس کی روایت ابو سعید خدری نے کی ہے۔ تو دیکھا آپ نے یہاں قرآن کے علاوہ دوسری چیزیں لکھنے سے منع فرمایا ہے، اور بلکہ یہ فرمایا کہ جس نے کچھ لکھ لیا ہے بغیر انفارمیشن کے تو اس کو مٹا دو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی احادیث صبح و شام تم سنتے ہو دوسرے صحابہ تک پہنچاؤ، اور کذب، افتراء اور اپنے طرف سے الفاظ بڑھانے گھٹانے سے اجتناب کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صحیح احادیث میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ الفاظ و تعبیر میں اختلافات بہت کم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو محدثین نے اس پر جو عظیم توجہ اور بے شمار اپنے اوقات اور اپنے توجہات مرکوز کیے ہیں اس کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بعض صحابہ کو حدیث کی کتابت کی اجازت دی، اور اس کے باوجود بھی قرآن کا اہتمام مکمل جاری رہا، اور عہد رسالت میں تلقین بالروایات کا اعتماد تھا۔ یہی چیز حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت میں بھی بات تھی کہ وہ لوگ تلقین تحدیث پر زیادہ زور دیتے تھے، گرچہ بعض صحابہ کو لکھنے کی اجازت دی گئی تھی، جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما و حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی تھی کہ وہ احادیث کو نقل کر سکتے ہیں، اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، اور باقی صحابہ کو تلقین اور دوسروں تک تلقین و تحدیث کے اہتمام کا حکم دیا تھا۔ اور یہی تلقین و تحدیث کا رواج خلیفہ ابو بکر اور خلیفہ عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں جاری رہا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو حاجت و دواعی
کی اقتضا تھی کہ قرآن شریف کو ایک مصحف میں جمع کر دیا جائے، لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس مصحف کو جس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا اس کا نام رکھا بالمصحف الامام، اور اس کے ایک نسخہ تمام شہروں میں جہاں جہاں ان کی گورنری تھی ہر جگہ بھیج دیا، اور اس کتابت اور رسم الخط کا نام رکھا رسم العثمانی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اور یہ بدایت تھی، یہ آغاز تھا علم رسم القرآن، علم رسم القرآن کی ایک آغاز اور شروعات کا مرحلہ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود دولی کو حکم دیا کہ نحو کے قواعد وضع کرے تاکہ سلامت النطق کی صیانت باقی رہے اور یہ ضابطہ ہو قرآن کے لیے، اور اس کا اعتبار علم اعراب القرآن کے طور پر ہو رہا ہے، یعنی اس کا شمار علم اعراب القرآن کی آغاز کہہ سکتے ہیں۔ آئیے ابو الاسود الدولی کے سپرد کی گئی۔ آگے چلتا ہوں۔ صحابہ کرام نے استمرارا اور ہمیشگی کے طور پر معانی القرآن کے آپس میں ایک دوسرے کو نقل کرتے تھے۔ یہ تناقل کہہ سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو نقل کرنا۔ یہ تناقل معانی القرآن اور بعض آیتوں کی تفاسیر صحابہ کرام میں بالاستمرار جاری تھا۔ اور اس میں فقہا کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان جو جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت تھی، ملازمت تھی، فہم کی گہرائی و گہرائی تھی، اس لحاظ سے ان میں قرآن شریف کی آیتوں کے فہم تدبر میں بھی فرق تھا، اور اسی طرح سے یہ بات تابعین نے بھی، تبع تابعین نے اپنے فہم، اپنی گہرائی و قوت بیانی و قوت فکر و قوت ذکر و قوت فہم کے مطابق دوسروں تک نقل کرتے رہے۔ گویا یہ نقل کا یعنی ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کی طرف، ایک جیل سے دوسرے جیل کی طرف، ایک نسل سے دوسرے نسل کی طرف سے نقل کرتے رہے۔ اس میں سارے ناقل، سارے راوی، سارے تحدیث سب اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ بڑھایا جائے، جو کا تم ہے من وعن، جن سے جیسا سنا ہے اس کو ویسے ہی بیان کیا جائے۔ اب یہاں پر اس مقام پر کچھ بات بتاؤں، مفید باتیں ہیں۔ کہتے ہیں اشہر المفسرین اور ابلغ المفسرین اور مرجع اور مرجعیت کے لائق جو مفسرین صحابہ میں رہے ہیں، صحابہ کرام میں
جو مفسرین میں اعلیٰ ترین مقام جو لوگ رکھتے تھے ان میں سے بعض کا نام یہاں ذکر کیا جاتا ہے، جیسے خلفائے اربع، چاروں خلیفہ حضرت ابو بکر، عمر و علی، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود، ابن عباس، ابی ابن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ الاشعری، عبداللہ بن زبیر۔ یہ نام ہیں، اگر کوئی یاد رکھنا چاہے تو یاد رکھ سکتے ہیں۔ دوہرا دیتا ہوں، خلفائے اربع ابن مسعود، ابن عباس، ابی ابن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ الاشعری، عبداللہ بن زبیر۔ کہتے تفسیر میں سب سے کثرت سے روایت جو آتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب کی آتی ہے، اور جو لوگ ان سے روایت کی ہے اور جو باتیں انہوں نے روایت کی ہے یہ نہیں مفہوم ہے کہ پورے قرآن شریف کی کما حق ہو اور کامل قرآن شریف کی تفسیر ہے، بلکہ ان لوگوں کی تفسیر بعض آیات کی ہے، بعض سوروں کی ہے، بعض اس طرح کی تفسیر ہے۔ پورے قرآن کی انہوں نے پورے قرآن شریف کی تفسیر جس طرح آج موجود ہے یا مؤخرین کے نزدیک موجود ہے، ان لوگوں نے اس لحاظ سے نہیں بیان کی، جیسا سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر دیا، جیسا انہوں نے سمجھا ویسا نقل کر دیا۔ کہتے ہیں اس کے الفاظ نقل کر دوں، کہتے ہیں جو کچھ انہوں نے روایت کی وہ بعض آیتوں کے معانی پر اختصار کرتے ہیں، بعض جو غموز اور بعض پیچیدہ باتیں تھی اس کی انہوں نے تفسیر کی، اور بعض مجمل تھے اس کی تفسیر و توضیح کی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں قد کثرت الرواية في التفسير عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وابي بن كعب وما روي عنهم لا يتضمن تفسيرا كامل للقرآن وإنما يقتصر على معاني بعض الآيات وبتفسير غامضها وتوضيح مجملها۔ یہ تو صحابہ کرام کے بارے میں۔ اب صحابہ کے بعد کی جماعت کے بارے میں چلتے ہیں، یہ بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے جسے یہ بات یاد رکھنا ان کے لیے بہت اہم ہے، اور جس کو یاد نہیں رکھتا ان کے لیے بھی یہ اہم ہے کہ کون کون لوگ صحابہ کرام میں اس اونچے مقام پر تھے، صحابہ کرام کے بعد کون لوگ اس مقام پر فائز رہے جن کو بہت اونچا مقام تفسیر میں حاصل رہا۔ تو کہتے ہیں تابعین میں، یعنی صحابہ کے بعد تابعین آتے ہیں، ان میں ایک جماعت مشہور ہوئی، اور سبوں نے صحابہ کرام سے تعلیم اخذ کی، اخذ عن الصحابہ واجتہدوا فی تفسیر بعض الآیات، اور انہوں نے بعض آیات کی تفسیر میں شہرت حاصل کی۔ اب یہاں یاد کرنے کی بات یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام قیام پذیر تھے، ان کے مشہور طالب علم اور مشہور تلامذہ میں سے یہ لوگ ہیں جو مکہ میں جب تھے: سعید بن جبیر، مجاہد، اکرمہ، مولا ابن عباس، طاؤوس بن کیسان الیمانی، وعطا بن ابی رباح۔ یہ سارے کے سارے تلامذہ ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں قیام پذیر تھے، ان کے مشہور طالب علم میں سے یہ لوگ ہیں: زید بن اسلم، ابو العالیہ اور محمد بن کعب القرظی۔ یہ مدینہ کے مفسرین لوگ ہیں۔ اب چاہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عراق میں قیام پذیر تھے، ان کے مشہور تلامذہ میں سے کون لوگ ہیں؟ تو کہتے ہیں علقمہ بن قیس، مسروق، اسود بن یزید، عامر الشعبی، حسن البصری، قتادہ بن دعامہ السدوسی۔ یہ سارے کے سارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
معناز شاگردوں میں سے ہیں، ان کے تلامذہ میں سے ہیں جو کہ عراق سے متعلق ہیں۔ آگے ایک بات نقل کرنا چاہتا ہوں، یہ تو بات ہو گئی کہ مختلف علاقے میں اس وقت جو بڑے بڑے مشہور مفسرین لوگ تھے وہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اکثر آیات، بعض آیات کی تفاسیر انہوں نے نقل فرمائی ہیں۔ آئے کہتے ہیں کہ تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ابن تیمیہ نے فرمایا کہ تفسیر میں عالم الناس بھی اہل مکہ، کہ تفسیر میں سب سے زیادہ جاننے والے لوگ اہل مکہ کے ہیں، لأنہم اصحاب ابن عباس، چونکہ وہ لوگ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب ہیں، جیسے مجاہد، عطا بن ابی رباح، اکرمہ مولا ابن عباس وغیرہم من اصحاب ابن عباس، طاؤوس، ابی الصعصاع، سعید بن جبیر وامثالہم۔ اسی طرح اہل کوفہ جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے ہیں، یہ لوگ تفسیر میں عالم الناس ہیں، لوگوں میں زیادہ جاننے والے لوگ ہیں، اور جو ان میں سے دوسروں سے ممتاز ہوئے۔ اسی طرح اہل مدینہ کے علماء میں جو تفسیر میں زیادہ ماہر ہوئے، اس میں زید بن اسلم، جن سے امام مالک نے تفسیر لی، اور اسی طرح ان کے لڑکا عبد الرحمن نے بھی ان سے اخذ کی، عبداللہ بن وہب نے اخذ کی، یہ اہل مدینہ کے لوگ ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں اگلے مرحلہ میں، کہتے وہ لوگ جنہیں روایت کی گئی ہے ان لوگوں سے، ان تمام لوگوں سے، اور انہوں نے علوم حاصل کیے ہیں، علم تفسیر، اور انہوں نے اس موضوع پر چند تفسیر، علم تفسیر کے موضوع پر کے کئی گوشوں پر روشنی ڈالی ہے۔ تو وہ کون سا علم ہے جس پر ان لوگوں نے تفسیر روشنی ڈالی ہے اور لوگوں نے ان کے اس علم سے استفادہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں علم تفسیر میں، علم تفسیر ہے، علم غریب القرآن ہے، علم اسباب النزول ہے، علم المکی والمدنی، اور علم الناسخ والمنسوخ ہے۔ لیکن یہ سب کے سب روایت بالتلقین پر اعتماد کی بنیاد پر ہے۔ یہ قرن اول کی بات تھی، اب تک جو ہے قرن اول کی بات تھی۔ اس کے بعد قرن ثانی کی طرف توجہ ڈالتے ہیں، قرن ثانی دوسری صدی ہجری کی طرف چلتے ہیں۔ اب دوسری صدی ہجری جو ہے اس کو کہتے ہیں عصر التدوین فی القرن الثانی۔ اس صدی میں حدیث کو، یہ حدیث کی تدوین اس کے ابواب متنوعہ کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ اس میں تفسیر کا بھی ایک باب رکھا، بعض علماء نے اس تفسیر کو جمع کی جو تفسیر قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی، یا صحابہ سے لی، یا تابعین سے لی۔ ان میں جو مشہور ہوئے یزید بن ہارون السلمی ہیں، متوفی سال 117 ہجری، شعبہ بن حجاج متوفی سال 160 ہجری، وکی بن جراح المتوفی سال 197 ہجری ہے، سفیان بن معینہ متوفی سال 198 ہجری ہے، عبد الرزاق بن حمام المتوفی 211 ہجری ہے۔
یہ سارے کے سارے ائمہ حدیث رہے ہیں، اور ان لوگوں نے تفسیر میں ایک ضرور باب باندھا ہے اور تفسیر کی ہے۔ ان بزرگوں کی تفسیر ہم تک تو نہیں پہنچی، سوائے بعض مخطوط تفسیر کے جو عبد الرزاق بن حمام کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں پہنچی سب کی۔ اسی طرز پر، اسی نہج پر ان کے بعد آنے والے علماء بھی چلتے رہے۔ انہوں نے اب یہاں ان لوگوں نے کامل قرآن شریف کی تفسیر لکھنی شروع کر دی، حسب آیات جو ترتیب ہے اس کے مطابق۔ ان میں جو مشہور تفسیر ہے ان میں ہے ابن جریر طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، متوفی 310 ہجری۔ اسی طرح تفسیر کا آغاز ہوا اولا بالنقل عن طریق الروایہ والدرایہ، پھر اس کی تدوین ہوئی باب کے تحت، جیسے ابواب حدیث ہیں ان کے تحت، پھر اس کی تدوین استقلالا و انفرادا کرنا شروع کر دیا، اور اس پر مفسرین بالمعصور و تفسیر بالرائے بھی سامنے آئے۔ علم تفسیر کی تالیف موضوعی بھی کی گئی، موضوع کے لحاظ سے اس کی تالیف بھی کی گئی۔ وہ موضوع جو قرآن سے کنیکشن رکھتا ہے، قرآن سے اتصال رکھتا ہے، اور کوئی مفسر اس طرح کے موضوعات سے متعلق جو قرآن شریف کی تفسیر ہے اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یہاں ایک بات جو ہے غور کرنے کی ہے کہ یہاں موضوع سے متعلق بعض عناوین، بعض مواضیع سے متعلق مخصوص موضوع پر جو ہے تفسیر قرآن شروع ہوئی۔ تو اس کے بارے میں کچھ مفسرین نے اس کو لکھا۔ قد علی ابن مدینی نے جو بخاری کے شیخ ہیں انہوں نے تالیف کی، اور متوفی ہیں 234 ہجری میں۔ اسباب نزول کہتے الف علی ابن مدینی شیخ البخاری المتوفی سنہ 134 ہجریہ فی اسباب النزول۔ تو گویا اسباب نزول میں شیخ بخاری کے جو استاذ ہیں انہوں نے لکھی، جن کا نام علی ابن مدینی ہے، اور دوسرے چلتے ہیں ابو عبید القاسم بن سلام نے تالیف کی، ناسخ و منسوخ میں اور قراءات میں، متوفی 224 ہجری۔ نمبر 3 میں ابھی جو بیان کر رہا ہوں اس کے لحاظ سے کوئی نمبر 3 کوئی قانونی نہیں ہے۔ ابن قتیبہ نے جو متوفی ہے 276 ہجری کے، وہ مشکل القرآن کی تالیف کی۔ وہؤلاء من علماء القرن الثالث الہجری، آئی سب کے سب قرن الثانی، تیسری قرن الثالث ہجری کے علماء ہیں، تیسری صدی ہجری کے علماء ہیں۔ آگے چلتا ہوں۔ محمد بن خلف بن مرزبان متوفی 309 ہجری نے تالیف کی الحاوی فی علوم القرآن۔ دہرا دیتا ہوں، محمد بن خلف بن مرزبان متوفی سنہ 309 ہجری، انہوں نے تالیف کی الحاوی فی علوم القرآن،
آگے چلتا ہوں نمبر 2 میں. ابو بکر محمد بن قاسم الانباری متوفا 328 ہجری فی علوم القرآن تالیف کی فی علوم القرآن. ابو بکر السجستانی نے تالیف کی. متوفا 330 ہجری فی غریب القرآن، انہوں نے غریب القرآن میں تالیف کی. محمد بن علی الافوی متوفا 388 ہجری، انہوں نے تالیف کی الاستغناء فی علوم القرآن. ہؤلاء من علماء القرن الرابع الہجری، آئے رابع ہجری کے 4 صدی ہجری کے علماء ہیں. پھر تالیف کا سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد 4 صدی ہجری کے بعد اب 5ویں صدی ہجری کے آغاز سے انتہا تک کی بات چلتے ہیں. کہ ابو بکر الباقلانی متوفا 403 ہجری، انہوں نے تالیف کی فی اعجاز القرآن. اور علی بن ابراہیم بن سعید الحوفی متوفا 430 ہجری، انہوں نے تالیف کی فی اعراب القرآن. الماوردی المتوفا 450 سنہ، انہوں نے تالیف کی فی امثال القرآن. اور العز بن عبد السلام المتوفا سنہ 660 ہجری، انہوں نے تالیف کی فی مجاز القرآن. علم الدین السخاوی المتوفا 643 ہجری، فی علم القرآن تالیف کی. ابن القیم المتوفا سنہ 751 ہجری، انہوں نے تالیف کی فی اقسام القرآن. کہتے ہیں یہ سارے مؤلفات علوم قرآن کے بعض اور خاص بماحث جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اس پر بحث کی ہے. بہرحال ان تمام مباحث کو، وہ تمام انواع و اقسام کو جن کو ان مذکورہ مؤلفین نے لکھی، سب کو ایک کتاب میں جمع کی ہے. اور اس کو شیخ محمد عبدالعظیم الزرقانی نے اپنے کتاب مناہل العرفان فی علوم القرآن میں جمع کی ہے. کہتے ہیں دارالکتاب المصریہ بہت سے مخطوط کتاب جو علی بن ابراہیم ابن سعید الشہیر بالحوفی ہیں اس کا نام انہوں نے البرہان فی علوم القرآن رکھا ہے. یہ 30 جلدوں میں ہے، مجلد میں ہے. ان میں سے 15 جلد غیر مرتب ہے اور باضابطہ ایک کے بعد دوسرے نہیں ہیں، بلکہ مؤلف نے جن قرآن شریف کی جن آیات کو چاہا بلا ترتیب انہوں نے اس کی تشریح کی ہے، اس پر کلام کیا ہے. اور انہوں نے ہر عنوان کو مفرد لکھا ہے. اور انہوں نے عام عنوان اس طرح رکھے ہیں: القول فی قول ہی عز وجل. پھر وہاں پر آیت ذکر کرتے ہیں اور اس عنوان کے تحت وہ لکھتے ہیں. اسی طرح القول فی الاعراب لکھتے ہیں. اس آیت کے تحت چند آیت لکھتے ہیں، اس کے بعد نحوی لغوی بحث کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں القول فی المعنی و تفسیر، اس میں معصور و معقول تفسیر شرح کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں القول فی الوقف والتمام، اس میں وقف اور غیر وقف کے بیان کو کے
ابواب کو زیر بحث لاتے ہیں اور قراءت کو منفرد مستقل عنوان سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں القول فی القراءہ. پھر اس کے بارے میں قراءت کے جو احکامات ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں حوفی کا مقام اس طرز بیانی میں جنہوں نے علوم قرآن کی تدوین کی ہے سب سے اول مقام ہے. گرچہ اس کی تدوین خاص طریقے کی تھی جیسا اوپر ذکر ہوا، اور وہ متوفی ہے 430 ہجری میں. اس کے بعد ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفا 597 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب کو یوں لکھا ہے فنون الافنان فی عجائب علوم القرآن. پھر اس کے بعد بدر الدین الزرکشی متوفا 794 ہجری، انہوں نے تالیف کی اپنی کتاب جو جامع کامل کتاب ہے، اس کا نام رکھا البرہان فی علوم القرآن. پھر اس پر بعض زیادات بعض اضافات کو اضافہ کیا. جلال الدین بلقینی نے متوفا سن 824 ہجری کے ہیں، اپنی کتاب میں مواقع العلوم من مواقع النجوم. پھر اس کے بعد جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے متوفا 911 ہجری، انہوں نے تالیف کی اپنی مشہور کتاب الاتقان فی علوم القرآن. کہتے ہیں علوم القرآن سے متعلق تالیفات ترقی کے جدید زمانے میں دوسرے علوم کے مقابلے میں کم توجہ کا مرکز نہیں رہا، بلکہ فکر الاسلامی کی تحریک اس پر ہمیشہ پوری مضبوطی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ مرکوز رہی، اور قرآن شریف کے موضوعات کو عصری انداز سے اس کا معالجہ، اس کی تحقیق چلتی رہی. جیسے مثال کے طور پر کتاب ہے اعجاز قرآن مصطفیٰ صادق الرافعی کی، اور مناع القطان کی کتاب التصویر الفنی فی القرآن، اور مشاہد القیامہ فی القرآن شہید سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ترجمۃ القرآن، شیخ محمد مصطفیٰ المراغی کی کتاب، اور اس میں بحث ہے محب الدین خطیب کی مسئلہ ترجمۃ القرآن، مصطفیٰ صبری کی نبل العظیم، دکتور محمد عبداللہ دراز کی مقدمہ تفسیر، محاسن التفسیر محمد جمال الدین قاسمی کی، وغیرہ وغیرہ. اور شیخ طاہر جزائری نے کتاب لکھا جس کا نام ہے التبیان فی علوم القرآن. شیخ محمد علی سلامہ نے کتاب تالیف کی، اس کا نام رکھا منہج الفرقان فی علوم القرآن. اس میں مباحث مقررہ کو کلیہ اصول الدین جو مصر میں ہے، جو تخصص دعوی والارشاد کے لیے اس میں درس میں شامل کیا گیا ہے. اس کے بعد شیخ محمد عبدالعظیم الزرقانی نے کتاب تالیف کی اور اس کا نام رکھا مناحل العرفان فی علوم القرآن. پھر شیخ احمد علی انہوں نے تالیف کی مذکرہ علوم القرآن، اور اس کا بھی طالب علم کے لیے مخصوص کیا گیا ہے.
اور شعبہ اجازت الدعوہ والارشاد میں. اور اخیراً ایک کتاب آئی ہے مباحث فی علوم القرآن دکتور صبحی صالح کی اور استاد احمد محمد جمال کی ابحاث ہے علی مائدۃ القرآن. یہ سارے مباحث جس کا علوم القرآن سے تعلق ہے یہ معروف علم میں شامل ہو گیا ہے. اس لحاظ سے اب کہتے ہیں علوم علم کی جمع ہے. علم کے معنی ہیں الفہم والادراک. پھر اس کے معنی نقل کر لیا گیا ہے المسائل المختلفہ المضبوطہ ضبطا علمیا، وہ مسائل جو علمی اور تحقیقی ضبط کے ساتھ مضبوط اور مرتب کر لیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں. اور المراد بعلوم القرآن سے کیا ہے؟ کہتے ہیں علوم قرآن سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں العلم الذي يتناول الابحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة اسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه الى غير ذلك مما له صلة بالقرآن. ترجمہ ہے کہ علوم قرآن سے مراد کیا ہے؟ وہ علم جو قرآن سے متعلق ابحاث کو شامل کرتا ہو اس لحاظ سے کہ اسباب نزول کی معرفت ہو اور قرآن شریف کی جمع و ترتیب کی معرفت ہو، مکی اور مدنی صورتوں اور آیتوں کی معرفت ہو، ناسخ و منسوخ کی معرفت ہو، محکم و متشابہ کا علم ہو. اس کے علاوہ ہر وہ علوم جس کا قرآن سے تعلق ہو وہ سارے قرآن کو اس میں شامل کیا گیا ہے. اور اسی لیے اس علم کا نام اصول تفسیر رکھا جاتا ہے. اور یہ وہ علوم ہیں جو تاج العلوم کہہ سکتے ہیں. لہذا سارے مفسرین اور سارے طالب علم کے لیے اس کتاب اور اس علوم کی طرف رجوع کرنا مفید ہے. اس کے بغیر کوئی مفسر محقق نہیں رہ سکتا. آج کی بحث میں اسی جگہ بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو قرآن کے علوم سے دلچسپی پیدا کرے اور قرآن کے علم کا جو فائدہ ہے، جو افادیت ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچانے والی ہے. لہذا اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.